دوستو کل کے ویڈیو میں یعنی کہ کربلا کا واقعہ فسٹ میں آپ نے سنا کہ یزید کس طرح سے دھوکے سے خلیفہ بن گیا، کس طرح سے وہ شراب اور زنا کی پارٹیاں کرنے لگا تھا اور کس طرح سے اس کی دولت اور فوج کے آگے لوگ جھک چکے تھے، یعنی کہ کسی نے بھی اس کے خلاف بولنے تک کی ہمت نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور مسلمانوں کو اس کے خلاف اکٹھا کرنے لگے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ یزید جو بھی کر رہا ہے وہ اسلام کے خلاف کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہا ہے۔ جب ان باتوں کے بارے میں یزید کو پتا چلا کہ سارے لوگ مجھ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں مگر حضرت امام حسین میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیا۔ دوستو آپ نے کل کے ویڈیو میں یہاں تک سنا تھا، اب آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے آگے کا واقعہ بتانے والے ہیں، اس لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے کل کے ویڈیو کو یعنی کہ پارٹ فرسٹ کو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، تبھی آپ کو آگے کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ پارٹ فرسٹ کی لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اس واقعے کو۔ دوستو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بات کو نہیں مانا تو یزید امام حسین کا قتل کرنے کی سوچنے لگا اور امام حسین کو ایک سندیش پہنچایا۔ ولید یزید کا وہ سندیش لے کر حضرت امام حسین کے دربار میں آیا اور کہنے لگا یزید نے آپ کے لیے ایک ضروری پیغام بھیجا ہے۔ دوستو حضرت امام حسین اس وقت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب امام حسین نے یزید کے پیغام کے بارے میں سنا تو امام حسین ابن زبیر سے کہنے لگے اس وقت اس طرح کا پیغام آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ معاویہ کی یعنی کہ یزید کے باپ کی موت ہو گئی ہے اور شاید یزید نے بیعت کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ خیر دوستو یزید کے پیغام کو سن کر حضرت امام حسین یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی، تو اس پر ابن زبیر نے کہا یا امام حسین اس وقت ولید کے دربار میں آپ کا جانا خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے کہا اے ابن زبیر نہیں، میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، لیکن میں اپنی پوری طرح سے حفاظت یعنی کہ سرکشا کر کے پھر میں ولید سے ملوں گا۔ دوستو اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے گھر آئے اور اپنے ساتھ اپنے کچھ جوانوں کو لے کر ولید کے دربار میں پہنچ گئے۔ امام حسین نے اس وقت اپنے ساتھ آئے بنی ہاشم کے جوشیلے اور امام پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہنے والے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم لوگ باہر ہی ٹھہرو اور اگر تمہارے امام کی آواز بلند ہو جائے یعنی کہ جب میری آواز زور زور سے آنے لگے اور آپ کو سننے لگے تب تم لوگ اندر آ جانا۔ دوستو اس کے بعد حضرت امام حسین ولید کے دربار میں چلے گئے۔ اس وقت ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا پرانا دشمن تھا۔ جب امام حسین ولید کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے ولید مجھ کو یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ تو ولید کہنے لگا یزید کے باپ معاویہ کی موت ہو گئی ہے اور یزید نے آپ کو بیعت کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کو یزید کی باتوں کو ماننے کے لیے کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں یزید کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، وہ ظالم ہے، شرابی ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ اس طرح سے امام حسین نے یزید کی باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی جگہ سے وہ کھڑے ہوئے اور واپس آنے لگے۔ تو یہ دیکھ کر ولید کے پاس میں ہی بیٹھا ہوا مروان کہنے لگا ولید اگر تم نے اس وقت امام حسین کو واپس جانے دیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس طرح کا موقع ہمیں پھر نہیں ملے گا، یہی صحیح موقع ہے، امام حسین کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا قتل کر دیا جائے اور اس کے سر کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ دوستو جب حضرت امام حسین نے مروان کی یہ بات سنی تو امام حسین غصے سے لال ہو گئی اور چیخ کر بولے بھلا تیری اور ولید کی یہ مجال کہ تم میرا قتل کرو گے، مجھے مارو گے۔ جب امام حسین کی آواز بلند ہوئی تو ان کی آواز ان کے باہر بیٹھے جوانوں کو سن گئی، تو ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس اور بنی ہاشم کے جوان تلوار اٹھائے دربار میں داخل ہو گئی، لیکن امام حسین نے اپنے جوانوں کے جذبات پر قابو پایا اور ان کو لے کر وہ واپس اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر مدینہ چھوڑنے کا مشورہ کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ امام حسین اپنے نانا کے شہر مدینہ میں خون خرابہ نہیں کروانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ خبر بنی ہاشم کے محلے میں پہنچی تو پورے محلے میں شوق کا ماحول چھا گیا، سب لوگ اداس ہو گئی، مگر امام حسین کو یہی صحیح لگا اور مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ دوستو اس کے بعد حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے لگے تو امام حسین سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے اور چراغ کو روشن کیا اور پھر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس گئے اور قبر مبارک کے کنارے بیٹھ گئے اور اپنا گال قبر مبارک پر رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے پھر کبھی مدینہ میں واپس آنا نصیب ہوگا یا نہیں،
اور قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، نانا جان، آپ نے جس دین کو پھیلایا تھا آج مجھے اس کو صحیح حالت میں بچانے کے لیے مجھے سفر کرنا ہوگا۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ میرا یہ سفر کامیاب ہو جائے۔ دوستو، اتنا کہہ کر حضرت امام حسین وہاں سے اٹھے اور اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے پاس گئے اور اس طرح سے کھڑے ہو گئے جس طرح سے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہوا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بس چپ چاپ قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگے تو قبر سے آواز آئی، جاؤ بیٹا، کامیاب رہو اور گھبراؤ مت، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت فاطمہ سے ودا لینے کے بعد اپنی بہن جناب زینب کے پاس پہنچی اور اپنے بہنوئی عبداللہ ابن جعفر سے اجازت مانگنے لگے کہ زینب اور ان کے دونوں بچوں کو بھی سفر میں ساتھ لے جانے کی انہیں اجازت دے دیں۔ امام حسین کی باتوں کو سن کر آپ کے بہنوئی نے آپ کو اجازت دے دی۔ دوستو، ادھر مردوں میں حضرت عباس، جناب قاسم سب سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کا جھولا بھی تیار ہونے لگا۔ یہ سب کچھ اپنے بستر پر لیٹی حضرت امام حسین کی 7 ورشیہ بیٹی سغرا دیکھ رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ بابا حسین ان کے پاس بھی آئیں گے اور ان کو بھی چلنے کو کہیں گے۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین اپنی بیٹی سغرا کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی، جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارا نام میں نے اماں کے نام پہ فاطمہ رکھا تھا اور میری ماں صابر تھی، تم بھی صبر کرنا اور یہیں پر مدینے میں ام البنین اور ام سلمہ کے ساتھ رہنا۔ بیماری میں سفر تمہارے لیے مشکل ہوگا اور ہم سب جیسے ہی کسی مقام پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے ویسے ہی ہم تم کو بھی بلا لیں گے۔ بابا کا کہا بیٹی کیسے ٹال سکتی تھی، بس آنکھوں میں آنسو آئے اور انہیں پی گئی اور چپ چاپ رہی، لیکن ایک آس تھی کہ چاچا عباس ہیں، شاید ان کے کہنے سے اسے بابا ساتھ لے جائیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عباس علمدار اور جناب علی اکبر سغرا سے ملنے آئی، لیکن سغرا کو وہی جواب دیا جو امام حسین نے دیا تھا، اور جب سغرا کی ہر طرف سے امید ٹوٹ گئی تو سغرا بولی، بھیا علی اکبر، جب تمہاری شادی ہو جائے اور اگر میں تمہارے مدینے واپس آنے سے پہلے اس دنیا سے چلی جاؤں تو تم اپنی بیوی کے ساتھ میری قبر پر ضرور آنا۔ دوستو، یہ سن کر حضرت عباس اور جناب علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بھیگی آنکھوں سے سغرا کو رخصت کیا۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین کا قافلہ صبح کا سورج نکلتے ہی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک طرف ام سلمہ تھی تو دوسری طرف ام البنین اور سغرا نے سبھی کو الوداع کہا، اور سغرا نے اپنے بھائی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اسے بھی پیار کیا اور علی اصغر ماں لیلا کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد قافلہ چل پڑا۔ سغرا سب کو مسکرا کر الوداع کہہ رہی تھی اور بابا حسین مڑ مڑ کر بیٹی کو دیکھتے جا رہی تھی، اور علی اکبر تو آنسوؤں کو کہیں سغرا دیکھ نہ لے اس لیے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب قافلہ نظروں سے دور ہو گیا اور امام حسین کو سغرا کے لیے دیکھ پانا ممکن نہیں تھا تو حسین آنسوؤں سے رو پڑے، ادھر علی اکبر کے آنسو بھی بہنے لگے۔ سچ میں دوستو، آسان نہیں ہوتا ہے ایک باپ کے لیے اس طرح سے اپنے گھر بار کو، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جانا۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین جمعے کی رات 2 شعبان 60 ہجری کو مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں یعنی کہ کربلا کا واقعہ پارٹ 3 میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کل کے ویڈیو کا انتظار کرنا اور کل کا ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھنا۔